محرم الحرام، محرم الحرام کی حرمت کیوں ہے؟ محرم الحرام اتنا محترم کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ محرم الحرام اتنا محترم کیوں؟ محرم الحرام کا احترام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ محرم الحرام جو ہے اس کا محترم ہونا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہے۔ آج تک تو لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ اس کی فضیلت کی وجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے کہ وہ اس دن شہادت کے رتبے کو پہنچے، تو اس وجہ سے جو ہے نا تو یہ کیا ہے؟ محترم۔ دیکھیے ایک وجہ یہ بھی ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ یہ وجہ نہیں، احترام اس لیے بھی ہے، لیکن محرم کا محترم ہونا یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے پہلے سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے محترم مہینے، یہ 4 ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلے آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جو ہے تو 4 مہینے ان کا محترم ہونا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے۔ اب یہاں پر ایک بات جو کنسپٹ صرف یہ بنایا گیا ہے، صرف یہ ذہن میں بات جو بیٹھی ہوئی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اس لیے لوگ جو ہے تو جو کام کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو ہے تو بعد میں چونکہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کی باتیں ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مہینے کے اعمال پر دلائل لینا یہ کوئی ضروری نہیں، کیونکہ یہ تو تب ہوتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ کنسپٹ بالکل غلط ہے۔ یہ جو ایک سوچ بنائی گئی، یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے جب چلا آ رہا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا گیا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا گیا ہے تو ہم اعمال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں گے۔ محرم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے، اور یہ ضروری، کیونکہ ہدایت کے جو ذرائع ہیں اور جو کام ہم لوگوں نے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر جو ہے تو یہ بات ہمیں بتائی ہے، وما آتاکم الرسول، جو رسول نے تمہیں دیا ہے فخذوہ، اس کو پکڑو، وما نہاکم عنہ، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منع کیا ہے فانتہوا، اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ہمیں کہا ہے، یہ واضح الفاظ میں، اور فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس آدمی نے اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا اور اپنے رب کے مقام کی مرتبے کے خوف سے ڈر گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اس آدمی کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا رہے اور اللہ کی باتوں کی پرواہ نہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پرواہ نہ کرے، بلکہ جنت اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو اللہ کی بات کو مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، جنت تو اس آدمی کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے اگر ہمیں جنت چاہیے اور ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں اپنی خواہشات سے باز آنا ہوگا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اب اس مقام پر بھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے تو کیا کرو، جو تمہیں رسول نے دیا ہے اس کو لو، اور جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ یہ صاف طور پر ہمیں بات بتا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جس طرح ستاروں سے انسان رات کے وقت میں اندھیرے میں راستہ معلوم کرتا ہے، ساؤتھ پول ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور پھر چلتا ہے اس پر شمالی قطب، اور جو ہے نا تو اس پر کے ذریعے راستے کو جو ہے کیا کرتا ہے، معلوم کرتا ہے۔ تو کہا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فبأی مقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی تم ابتدا کرو گے، جس صحابی کے پیچھے چلو گے، ہدایت کو پہنچ جاؤ گے، ہدایت کو پہنچ جاؤ گے، منزل کو پارو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت کی بنیاد رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو دیا ہے لے لو، جس سے منع کیا اسے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اب لینا میں نے تو دے دیا، میں نے کس کو دیا ہے؟ صحابہ کو۔ اب صحابہ کو دیکھو، میں نے دیا ہے صحابہ کو۔ صحابہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، ہم تو بعد والے، تاکہ تم اب ان سے لو، تم اب ان سے لے لو۔ لہذا ہدایت اگر چاہیے تو اللہ کے رسول کی تعلیمات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے کس طرح اس پر کیا کیا ہے، عمل کیا ہے، یہ دیکھیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تاکہ بہترین زمانہ وہ ہے جو میرے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ 3 زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پایا، دوسرا زمانہ صحابہ کا تابعین نے پایا، تیسرا زمانہ تابعین کا تبع تابعین نے پایا۔ تو لہٰذا بہترین لوگ یہ تیسرے زمانے تک، یعنی تبع تابعین تک، تبع تابعین تک جو ہے تو ہم کیا کریں گے، ان لوگوں سے ہم بات مان سکتے ہیں، ان سے لے سکتے۔ اس کے بعد پھر خرافات، فسادات یہ زیادہ ہوئی۔ تو ہم نے، اگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ مکمل دین پر اور خالص دین پر، بغیر ملاوٹ کیے ہوئے دین پر، جس کے اندر ذرا برابر کی بھی ملاوٹ نہ ہو، ہم نے چلنا ہے، تو پھر ہم نے ان اصولوں کو دیکھنا ہوگا، ان اصولوں کو ہم نے دیکھنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو افق مبین پر دیکھا ہے۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، آپ کا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، اس نے دیکھا ہے اس کو۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی بات چھپانے والے ہیں، کہ کوئی غیب کی بات جو وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی، اس کو جو ہے تو تم سے کیا کر دیا جائے، چھپا دیں، اس طرح بھی نہیں ہے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ قرآن کوئی شیطان کا کلام بھی نہیں ہے، شیطان کا قول نہیں ہے۔ فأین تذهبون، تو پھر تم کہاں جا رہے ہو، فأین تذهبون، پھر تم کہاں جا رہے ہو۔ ان ہوا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے تمام جان والوں کی، لمن شاء ان یستقیم، اس شخص کے لیے جو سیدھا رہنا چاہتا ہے، جو شخص سیدھا رہنا چاہتا ہے اس کے لیے نصیحت اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دی۔ تو ہم نے اگر خالص دین لینا ہے تو وہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا عمل دیکھیں گے، تابعین کا عمل دیکھیں گے، تبع تابعین کا عمل دیکھیں گے، یہ ہم جو ہے تو دیکھیں، تب جا کر ہمیں خالص دین ملے گا۔ ورنہ بصورت دیگر ہم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا، تو اب اس صورت میں کون کیا کہتا ہے، کون کیا نہیں کہتا ہے، اب اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس لیے اس چیز کو ہمیں چاہیے کہ ہم
اپنے سامنے رکھیں۔